انسان کتنا ہی شاطر ہو مگر کہیں نہ کہیں غلطی کر ہی جاتا ہے اور اس کی اصلیت نظر آ جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ ایک ہی خاندان، ایک ہی خون، ایک ہی قسم کی عادتیں اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے یہ بالکل جدا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کوئی ایسی ہے کوئی ویسی ہے سب ایک قسم کے۔ کوئی پردے کی آڑ میں اپنا کاروبار چلا رہی ہے، اپنا بزنس چمکا رہی ہے اور کوئی بے پردہ ہو کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی، پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ جب چھوٹی باجی کے اوپر ریئیکشن دیتی ہوں تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے، تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں آج چھوٹی باجی سے۔ چھوٹی باجی جب اپنی فیملی سے ملنے عمرہ گئی تھی تو ان کا ارادہ یہی تھا شاید کہ فیملی سے بھی ملوں گی اور عمرہ بھی کروں گی، لیکن وہاں جانے کے بعد جب اپنی نیک خاتون پاکیزہ بڑی بہن سے ملی تو بڑی بہن نے ان کو ایجپٹ کی ماڈل بنا دیا، اور وہ روزے کا مہینہ تھا۔ مطلب بہت خاص مہینہ ہوتا ہے ہمارے لیے روزے کا۔ 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نوافل بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن روزے کے مہینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ یہ بات تو ہر مسلمان مانتا ہوگا۔ لیکن اسی مہینے میں بڑی باجی اپنی چھوٹی بہن کو میک اپ کرنے کے لیے لے کے جاتی ہے، میک اپ کرواتی ہے، فوٹو شوٹ کرواتی ہے، ہر چیز خود سامنے پریزنٹ رہ کر۔ دیکھیں، ہمارے چھوٹے جب منمانی کرتے ہیں یا کچھ چیز کی ضد کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں تم یہ سب کرو۔ تو اس ٹائم پر بڑی باجی پر مجھے شک تو ہوا تھا کہ یہ عورت بھی اندر سے اس طرح دیندار نہیں ہے جس طرح یہ دکھاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی دیندار عورت اپنی بیٹی، اپنی بہن، کسی کو بھی اس طرح روزے کے مہینے میں یا کسی مہینے میں بھی میک اپ کر کے، ایجپٹ کی ماڈل بنا کے، بنا دوپٹہ ایسے کھول کر دنیا کے آگے لا کے پیش نہیں کرتی ہے۔ تو یہ عورت لالچی ہے، اس ٹائم پہ مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ عورت بہت زیادہ لالچی ہے، کیونکہ یہ خود کہتی ہے کہ میں اس کو بیٹی کی طرح مانتی ہوں۔ بیٹی کی طرح ماننے کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مطلب میں اس کی ماں ہوں، چھوٹی بہن میری بیٹی ہے، تو بیٹیوں کو تو روکا جاتا ہے غلط کام سے۔ کچھ لڑکیاں بات نہیں مانتی ہے، ضد کرتی ہیں، منمانی کرتی ہیں، لیکن وہ اکیلے میں پھر وہ چیز پورا کرتی ہے۔ لیکن یہاں تو بڑی باجی ہر چیز میں ساتھ ساتھ رہی۔ اس کے بعد احرام لینے کے لیے لوگ مارکیٹ میں گئے، اس ٹائم پر بھی بڑا مال میں جا کے بڑی باجی چھوٹی باجی دونوں مل کر جویلری، کپڑے ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ چھوٹی باجی کو عمرہ کے بعد آ کر انارکلی بننا تھا۔ انارکلی کون تھی آپ سب کو پتہ ہوگا، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے ایک عورت جا رہی ہے، اس نے تو سوچا انارکلی بننا ہے، آلریڈی وہ بدنام ہے، لیکن اس کی ساتھ جو بڑی بہن ہے، اس کی جو بڑی باجی، جو نیک، پاک، پاکیزہ، دیندار، نور والی عورت ہے، وہ کیوں ڈھونڈ رہی تھی یہ سب سامان؟ کیا اس کو ایک بار خدا کا خوف نہیں آیا کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اور اس ٹائم دل میں یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ عمرہ سے آ کر اپنی بہن کو انارکلی بنانا ہے؟ اور ان دونوں بہنوں کی اس حرکت پر سب سے پہلے ویڈیو میں نے بنائی تھی، سب سے پہلے ویڈیو میرا تھا کہ عمرہ کے نیت سے جا رہے ہو، عمرہ کرنے جا رہے ہو، اور دل میں انارکلی بننے کا شوق چڑھا ہے۔ انارکلی کون تھی؟ دیکھیں، میں بار بار کہتی ہوں، چھوٹی باجی کی تو ہر چیز اوپن ہے، وہ تو اوپنلی سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بے پردہ ہے، وہ پردہ نہیں کرتی ہے۔ لیکن بڑی باجی کی یہ سب حرکتیں دیکھ کر مجھے ڈاؤٹ تو ہو گیا تھا کہ یہ عورت بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک سسٹر ہے جو بڑی باجی کی فین ہے، انہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا
کہ تمہیں نہیں نظر آیا تھا کہ وہ کیسے تنگ کر رہی تھی سعودیہ جا کر چھوٹی باجی بڑی باجی کو، کبھی فارم ہاؤس، کبھی ادھر گھومو کبھی ادھر گھومو۔ تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیئر سسٹر، مانتی ہوں خرچہ سارا چھوٹی باجی کر رہی تھی، فارم ہاؤس بک کر رہی تھی، ادھر گھوم رہی تھی ادھر گھوم رہی تھی، تو کیا بڑی باجی انجوائے نہیں کر رہی تھی؟ بڑی باجی کو مزہ نہیں آ رہا تھا؟ آپ کو کہیں بڑی باجی کی شکل سے، صورت سے، یا ان کے بچوں کی شکل صورت سے ایسا دکھا کہ وہ ناراض ہے کسی بات پر، یا تنگ آ رہی ہے، یا ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ بڑی باجی بھی ایک ایک پل کا مزہ اٹھا رہی تھی، اور ان کے بچے بھی مزہ لے رہے تھے ان چیزوں کا۔ تو قصور صرف ایک کا نہیں دے سکتے، دونوں بہنیں سیم ہیں، دونوں کی حرکتیں سیم ہیں، بس ایک پردے میں رہ کر کچھ کر رہی ہے اور ایک بے پردہ ہو کر، صرف یہ فرق ہے۔ تو بڑی باجی کی اصلیت تو سامنے آ گئی تھی اسی ٹائم پر، لیکن بڑی باجی نے آنکھوں میں ایسا دھول جھونکا کہ میں بھی غلط ہو گئی تھی کہ سچ میں ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے ان کی مکاری کھل کر سامنے آنے لگی جب یہ حرم شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر صرف ایک ہی ورڈ کو دہراتی رہی کہ جو میں کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ کبھی بھی کلیئرلی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میری بہن چھوٹی باجی کا نام لے کر کہ اس نے، اور میرا شوہر اس کا نام لے کر، جو بھی اجگر ہے اس کا نام لے کر، کہ ان دونوں نے ایسا کچھ کیا ہے۔ صرف یہ کہا انہوں نے کہ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ سب کچھ سمجھ کر بھی میں خاموش تھی، میں اس ڈر سے خاموش تھی کہ یہ عورت حرم شریف چلی گئی ہے، روضہ رسول چلی گئی ہے، میں کیسے اس کے بارے میں بولوں؟ حالانکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ نمبر 1 جھوٹی ہے۔ میں خدا کے خوف سے کچھ ڈر کے بولتی نہیں تھی اس عورت کے بارے میں سوچتی تھی کہیں میں گنہگار نہ بن جاؤں۔ لیکن بعد میں لوگوں نے سمجھایا، میں نے بھی سوچا کہ سچ میں اس نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا اپنی بہن کا، اپنے شوہر کا، صرف کہتی ہے کہ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور جب میں نے اس مکار عورت جو بڑی باجی ہے، جس کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کیا اس کی غلطیاں، اس کی غلط حرکتیں، تو لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ 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 میرا یقین اتنا مضبوط ہے، میں ڈری بھی نہیں، رکی بھی نہیں۔ حالانکہ میرے ویوز بالکل ڈیڈ ہو گئے، لیکن پھر بھی میں رکی نہیں۔ کیوں؟ میں جھوٹ کا ساتھ کیوں دوں جب ایک چیز ہوا نہیں؟ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس کے اوپر میں کیسے حامی بھر سکتی ہوں کہ یہ چیز ہوا ہے، جبکہ اس کا نہ کوئی ثبوت تھا، نہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چھوٹی باجی کا تو سب کچھ کلیئرلی سامنے ہے، اس کا کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، چھوٹی باجی نے آج تک نہ تو اجگر پر کیس کیا، نہ اپنی بڑی بہن پر کیس کیا، بنا ڈیفیمنگ کا کیس وہ آرام سے کر سکتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بڑی باجی نے اپنی بہن کو 70% زیڈ بنا دیا، اور اسی 70% ٹیگ کے ساتھ چھوٹی باجی خوش ہے، بالکل اپنا بلاگنگ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، شوٹ کر رہی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو اتنا ذلیل کیا جائے، اتنا گندا کیا جائے، اور اس کے پاس سورسز ہے کہ وہ کچھ کر سکتی ہے، ایکشن لے سکتی ہے، پھر بھی وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں بڑی باجی بالکل ریلیکس کھل کر سامنے آ رہی ہے، میک اپ کر کے، پتہ نہیں اور کیا کیا آگے وہ کرنے والی ہے۔ ابھی تو دھیرے دھیرے شروعات ہوئی ہے، کچھ اتر رہا ہے، کبھی کچھ اتر رہا ہے، کبھی پارلروں میں لیٹ رہی ہے، آگے چل کر اور بہت کچھ کریں گے پیسے کمانے کے لیے۔ انہیں پتہ ہے ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہونا ہے۔ ان کے جو شوہر ہے اجگر نام کا، جو نہایت گندا غلیظ انسان ہے، وہ 1% بھی اچھا انسان نہیں ہے، بے غیرت انسان ہے، بے شرم انسان ہے، عزت دار تو ہے ہی نہیں، وہ ایک کوڑی کا انسان نہیں ہے، جو آ کے چیخ چیخ کے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے۔ جیسے لوگ پروموشن کرتے ہیں نا، جیسے بہت بڑا کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی نیک کام کیا ہو، دنیا کو آ کر بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، مطلب وہ پروموٹ کر رہا تھا زیڈ کو کہ یہ کام کرو اور سینہ ٹھوک کر آ کر دنیا والوں کو بتاؤ کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہیں کہ صرف پیسے کمانے کے لیے انہوں نے کس طرح کی حرکت کی ہے، کتنی گندگی اس عورت نے صرف یوٹیوب پر پھیلایا، اس بڑی باجی نے۔ ابھی سال بھی نہیں پورا ہوا، 1 سال بھی پورا کراس نہیں ہوا ہے، اس عورت نے ایک مکاری کا اور کھیل کھیلا۔ جب والدہ کا اقامہ کا فیس بھر رہی تھی، تب اس نے کیا دکھایا؟
बड़ी बाजी ने कि मेरे पास जो भी बचा कुचा ज्वेलरी आखिरी पड़ा है वो मैं ले जाकर सेल कर रही हूँ अपनी वालिदा का इकामा का फ़ीस भरने के लिए, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। इतनी मक्कार औरत है ये, ज्वेलर की शॉप में गई, शूट किया, कोई बातें शूट नहीं किया कि क्या बातें हो रही है, आवाज़ बंद रखा इसने, लेकिन शॉप के अंदर गई, चीज़ें दिखाया और उसके बाद सबको बता दिया कि मैंने बेच दिया है अपनी वालिदा के लिए। मतलब उस टाइम पे भी इसकी वाहवाही हो गई, देखो माँ के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेच दिया बेचारी ने। इस वजह से मैं इस औरत को उस छोटी वाली से ज़्यादा डेंजरस समझती हूँ। इसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। ये पर्दे की आड़ में रह के खेलती है, ये हिजाब की आड़ में रहकर गेम खेल रही है और बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है। इस औरत ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या नहीं कहा, यहाँ तक ये गिर गई कि इसने कहा कि मैंने कुछ खा लिया था, मतलब अपनी जान देने के लिए मैंने कुछ खा लिया था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, सऊदीया के हॉस्पिटल में। सऊदीया का लॉ इतना सख्त है, मतलब इस औरत ने सऊदीया में बैठकर कुछ खा लिया था अपनी जान देने के लिए प्रेगनेंसी की हालत में, जब इसकी बेटी मलक को इसके पेट में थी और इसको कुछ भी नहीं हुआ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने खैर व आफियत से बच्ची को भी दुनिया में ले आया ठीक ठाक, और ना ही इनको कोई सज़ा हुई, ना ही इसके शौहर को कोई सज़ा हुई। उसके बाद इसने क्या कहा कि आधी रात को इसका हस्बैंड छुरी लेके इसके पीछे भाग रहा था और पुलिस आई और इसके शौहर को लेके चली गई। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, वहाँ से भी शौहर निकल कर आ गया क्योंकि इसके बाप ने जाके छुड़ा लिया। इसने यहाँ तक कहा कि इसके बच्चों का खाना पीना किसी चीज़ का भी अजगर परवाह नहीं करता, उन्हें मारता पीटता है, जुल्म करता है उनके ऊपर। जब ये सब ड्रामे चल रहे थे, सल्लू की वीडियो में इसके बच्चे आते थे, उनकी शक्ल से कभी भी कोई डर ज़ाहिर नहीं हुआ, कोई खौफ ज़ाहिर नहीं हुआ, थोड़े भी सहमे हुए नज़र नहीं आए, जैसे थे वैसे ही हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कभी भी उनके चेहरे से ये नहीं हुआ कि उनके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है। और आप सब जो भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी औलाद है घर में, उनको पता है जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो आप सब जब मुझे कहते हो कि छोटी बाजी के बारे में नहीं बोलती हो, छोटी बाजी के बारे में क्या बोलूँ, क्या ही वो नया कर रही है। पर्दा वो करती नहीं है, जब उसका दिल चाहे बुर्का पहन लेती है, जब उसका दिल चाहे वो उतार देती है। बस ये है कि थोड़ा सा सर पे आजकल कपड़ा डालती है, वो भी कभी कभी ये हो रहा है कि जब उसको मॉडलिंग करना होता है दुपट्टा साइड में ले लेती है। तो उस औरत के बारे में ज़्यादा मैं क्या बात करूँ। कहने का मेन मकसद ये है कि उस औरत को, छोटी बाजी को तो बुरा कहा जा रहा है, उसको तो गंदा कहा ही जा रहा है। उसको तो उठते बैठते वो सांस भी ले ले तो गंदगी निकाल लेते हैं, वो बेडरूम में बैठी हो तब भी गंदगी निकाल लेते हैं, वो गाड़ी में बैठी हो तब भी उसके बारे में गंदा बोला जाता है। बात तो उसके बारे में होनी चाहिए जो मक्कारी कर रही है शराफत की आड़ में। एक औरत जो खुलेआम सबके सामने बुरा कर रही है वो तो दिख रही है बुरी है, लेकिन मेरे लिए वो औरत सबसे ज़्यादा गलीज़ और बुरी है जो दीन के आड़ में, इस्लाम के आड़ में रहकर गंदगी को प्रमोट कर रही है, गंदगी फैला रही है। ये जो झूठा जेड की कहानी लेकर आई थी सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, लोगों को उल्लू बनाकर इन लोगों ने सिर्फ पैसे कमाया है और वो सबको नज़र आ रहा है। आज जो इसने सऊदीया में घर लिया है, सिर्फ घर नहीं लिया है, 5-6 बच्चों के साथ वहाँ रहकर उनको पढ़ाना, घर लेना, अच्छी तरह से घर को डेकोरेट करना, मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। जो सऊदीया में रहते हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो गलत लोग हैं अल्लाह ताला उनको ढील देता है, पहले उनको मौका देता है, उसके बाद उनकी रस्सी जो है ना ढीली छोड़ देता है कि जो करना है तुम लोग कर लो, एक ही दफ़ा तुम लोग की पकड़ होगी। और इनकी भी यही हाल है, इनको अल्लाह ताला ने ढील दे रखी है कि जो करना है तुम लोग कर लो, एक ही बार में तुम लोग का खबर लूँगा। तो ये जो इतना उड़ रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं इनका अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त नहीं है, ये इनका बुरा वक्त चल रहा है। अल्लाह ताला आज़माता है लोगों को, बहुत टाइम दौलत छीन कर, बहुत टाइम दौलत देकर आज़माता है। इनकी झूठ मक्कारी फरेब सब कुछ सिर्फ दुनिया वालों के लिए है। अल्लाह ताला को सब कुछ पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सच है और क्या झूठ है।
دولت دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان شریف ہے، وہ انسان نیک ہے۔ غریب دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غریب ہے تو یہ برا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سچ سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ یہ دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دنیا کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صرف پیسے کمانے کے لیے۔ اس کو میں حرام کمائی سمجھتی ہوں، اس کو میں حلال کمائی نہیں سمجھتی ہوں۔ جھوٹ مکاری سے کمائی ہوئی چیز حرام ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میری باتیں سن کے بہت دلوں میں آگ لگ جائیں گی، لیکن میں کیا کروں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ لوگوں نے تو دیکھ لیا، ویوز دینا بند کر دیا، انسب کیا مجھے، پھر بھی میں رکی نہیں ہوں اور نہ میں رکوں گی۔ جو مجھے صحیح لگتا ہے میں وہ بات ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ میں کسی بھی مکار عورت کو سپورٹ کر کے پیسے نہیں کمانا چاہتی ہوں۔ اگر میرے نصیب میں پیسہ لکھا ہے، اس یوٹیوب سے آئے گا اور ایسے ہی آئے گا جیسے میں ہوں، لوگ مجھے اسی طرح ایکسیپٹ کریں گے۔ تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ پورا خاندان جو ہے نا A to Z سب ملے ہوئے، سب مل کر پلاننگ پلاٹنگ کر کے ویورز کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کے دل و دماغ سے کھیلتے ہیں، انہیں ایموشنل کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب ایک قسم کے ہیں، ان کا کریکٹر، ان کا عادت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی مکاری، کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، سب سیم ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے گا۔ چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ میں تو ایسے ہی بولتی رہوں گی، سبسکرائب کریں نہ کریں وہ آپ لوگ کی مرضی ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن سب یوٹیوبر بولتے ہیں، سب بلاگر بولتے ہیں، سب ریئیکشن والے بولتے ہیں تو میں بھی بولوں گی۔ ہاں اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے خوشی ضرور ہوگی، ویوز دیں گے تب بھی مجھے خوشی ہوگی۔ کس کو پیسے نہیں چاہیے، کس کے گھر میں پرابلمز نہیں ہیں؟ جیسے ان کے بچے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہمیں بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ لوگ کے اوپر ہے، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، کوئی زبردستی کر کے کسی کو نہ دکھا سکتا ہے نہ سبسکرائب کروا سکتا ہے۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ پیلسٹین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا، ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہماری اولاد کو نیک ہدایت دے، ہمیں غلط لوگوں کی شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔